بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ علم کا تعلق بھی ہے، عقل کا تعلق بھی ہے، اور بالخصوص ایمان کا تعلق بھی ہے۔ ایک محفل جاری ہے، اس محفل پاک میں پیر سونا ماہی صاحب جو ہیں ان کا خطاب ہے، غالباً یہ سید صاحب بھی ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک نعت خوان ہے، جناب ابو طالب کی شان بیان کرتے ہوئے ایک کفریہ شعر پڑھ دیا، اور وہ شعر یہ ہے کہ ابو طالب نے جو کلام لکھا ہے اس کا کیا مرتبہ لکھوں۔ اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ابو طالب نے جو کلام لکھا ہے اس کا کیا مرتبہ لکھوں۔ تورات اور زبور سے آگے کی بات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر جو ہے وہ پیر سونا ماہی صاحب نے بڑا دلیرانہ کردار ادا کرتے ہوئے سب کو کہا کہ آپ جن احباب نے اس پر داد دی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں۔ کلمہ ان کو پڑھایا، لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھانے کے بعد وہاں پر ایک پیر صاحب، شاید مجھے وہی محسوس ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کی شریعت کے مطابق داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن وہ خلیفہ وغیرہ ہوں گے کسی دربار کے، یا کسی پیر صاحب نے ان کو خلافت دی ہوگی، تو بہرحال وہ جو ہے وہ آگے سے انہوں نے کچھ تبصرہ اس پر کرنا چاہا، لیکن اب کیا معاملات ہوئے، کہاں پر آ کر جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا، یہ آپ اس ویڈیو میں ذرا ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بعد میں انشاءاللہ تعالی جو پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ انتہائی قابل توجہ ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس پر بھی ضرور توجہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی جو ہے وہ آپ کے لیے مفید باتیں رہیں گی جو اس ویڈیو کے بعد میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کافر ہو گئے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کافر ہو گئے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس وقت دار اسلام سے خارج ہیں۔ ابو طالب پاک نے جو کلام لکھا ہے اس کا کیا مرتبہ لکھوں؟ اگلا نفرہ کیا ہے؟ تورات اور زبور سے آگے کی بات۔ تورات، اس کو سادہ کرو۔ تورات اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، اور تورات اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کافر ہو گئے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس وقت دار اسلام سے خارج ہیں، اور جتنے دوستوں نے داد دی ہیں، سید ہیں یا غیر سید ہیں، سب دار اسلام سے خارج ہیں۔ آپ سب کو دوبارہ کلمہ شریف پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیں اشہد ان لا الہ، کلمہ شریف، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ نے اس شعر میں اللہ کے کلام کی توہین کی ہے۔ آپ نے ابی طالب کی شان تو بیان کر رہے تھے، لیکن آپ کی زبان سے اللہ کے کلام کی توہین ہوئی ہے۔ ابی طالب، آپ ولی کہہ سکتے ہیں ابی طالب کو؟ اس سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے؟ جی آپ ولی کہہ سکتے ہیں نا جناب ابی طالب، لیکن ان کا کلام قرآن سے افضل تو نہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ ہو گئی حاضری آپ کی؟ شاہ صاحب ایک بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھا؟ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے۔ ریکارڈ کریں، آپ یہ ساری بات ریکارڈ کریں، شاید آپ دوبارہ بات۔ اس بچے نے کہا ہے ابی طالب کا کلام تورات اور زبور سے آگے کی بات ہے۔ آگے کی بات ہے، یہ تورات اور زبور سے آگے کی بات قرآن ہے۔ اللہ کے تورات زبور سے آگے کی بات قرآن ہے۔ جب سرکار ابو طالب نے پیغمبر خدا کا نکاح پڑھا تو سورت فاتحہ آج دیکھ لے اٹھا کر، فاتحہ سورت پڑھی ہے۔ اس وقت قرآن اترتا ہے نبی کی زبان پر 40 سال بعد، 25 سال کی عمر میں نکاح پڑھا ہے، تو جو ابو طالب نے پڑھا وہ قرآن ہو گیا۔ تورات اور زبور سے جو بیٹے نے کہا آگے کی بات ہے، قرآن آگے کی بات ہے، جو ابو طالب نے پڑھا وہ قرآن
آپ بات پھر بھی غلط کر رہے ہیں. ابی طالب کا کلام تورات، زبور اور انجیل سے آگے بولیں ہو سکتا؟ بولیں نہیں. سارے بولیں ہو سکتا نہیں. مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو، آپ عالم ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو. آپ مولانا اٹھ کے کھڑے ہو، کس لیے ڈرتے ہیں آپ؟ کھڑے ہو اٹھ کر، آپ عالم ہیں، بتائیں کہ یہ کلمات کفریہ ہے. یہ کلمات کفریہ، یہ ممبر رسول ہے بھائی، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. آپ کی جوتیاں میری بلکوں کر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ تورات، زبور اور انجیل کلام اللہ ہے. تو قرآن بھی تو اللہ کی کتاب ہے، کلام بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ مناظرہ کرنے نہیں آئے، آپ میرے سر کا تاج ہے. علماء، میں پاکستان کی سب سے بڑی ادارہ حزب الحناف کا فارغ التحصیل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تورات اور انجیل زبور اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ابو طالب کا کلام جو نعت نبی پاک کے بارے میں جناب ابی طالب نے لکھی ہے وہ تورات سے افضل ہے؟ بولیں اب. جو قرآن پڑھا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. شاہ جی آپ بتائیں تورات سے افضل ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں یہ. ہم یہاں کو مناظرہ کرنے تو نہیں آئے. میں نے پہلے کہا یہ چونکہ آپ نے نہ یہ اوپن ایئر آپ نے بات کی ہے، سارے کافر ہو گئے. آپ کہتے ہیں میں آپ کو اندر جا کے سمجھاتا ہوں. یار آپ دارہ اسلام سے خارج ہو چکے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی شاہ جی نہیں، جب آپ داد دے رہے ہیں سارے، ہم سارے اس کی داد میں شامل تھے، لہذا ہم سب نے کلمہ شریف پڑھا ہے، ہم دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. ناظرین یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب بندے کو دین پڑھنے کا شوق نہ ہو اور اس طرف توجہ بھی نہ ہو، طرب نہ ہو، پھر ان شعراء کے کلام کو سلیکٹ کرنا کہ جو آگے ان پڑھ ہیں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں عقائد و نظریات کا. یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بجائے ثواب کمانے کے کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ لیے کتنا بڑا یہ کفر ہے. کچھ چھوٹی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہی نہ رہے، دارہ اسلام سے خارج ہو جائے. اب یہ اپنے محبت میں جناب ابو طالب کے اشعار کو، ان کے لکھے ہوئے کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھا رہے ہیں. اب یہاں سے آپ پھر تعجب اور ستم والی بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر بن کے بیٹھے ہوئے نا پیر صاحب یا پتہ نہیں خلیفہ ہیں یا صدارت اللہ جانے یہ کیا ہیں، ان کی آپ علمی قابلیت کا اندازہ لگا لیں. ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ بندہ کفر بول رہا ہے اور وہ آگے سے جو ہے وہ دلیل رکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کا جو ہے وہ نکاح پڑھا ہے. ان کو کوئی سمجھائے وہ اللہ کے بندے، اس کو حجت بنایا جا سکتا ہے جناب ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح پڑھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کفر بولنا شروع کر دیں، جناب ابو طالب کے کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھانا شروع کر دیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید سارے اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں. برحق میں ان میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. جس کے کلام میں اتار چڑھاؤ ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. یہ قرآن پاک کی عظمت ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، صحیفوں سے، انجیل، تورات، زبور سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انجیل، تورات، زبور وغیرہ یہ کمزور تھے تو یہ بڑا اچھا نازل اللہ نے کر دیا. ایسی ویسی بات نہیں. جو عقیدہ یہ رکھے گا وہ بندہ بھی کافر ہے. اصل میں جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. اور یہ آگے سے دلیل کیا رکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح پڑھایا. اب ان کو ذرا بتائیے گا کہ اس چیز کو ہم حجت بنا سکتے ہیں؟ یار یہ کون سی دلیل آپ نے رکھ دی کہ کلمہ پڑھا جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی پاک علیہ السلام کا؟ اب مجھے بتائیے کیا اس وقت جب ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح پڑھایا کیا اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا؟ نہیں فرمایا تھا. قرآنی احکام آ گئے؟ نہیں آگے. شریعت آ گئی؟ نہیں آئی. ابھی تو پہلی وحی بھی نبی پاک علیہ السلام پر نہیں آئی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب اس چیز کو حجت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر اس چیز کو حجت بنانا ہے، کل کو کوئی بندہ اٹھے آپ کی طرح کا اور وہ کہے کہ جناب شراب جو ہے یہ حلال ہے، پوچھو دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے شراب حلال تھی، سارے پی رہے تھے، یہ تو بعد میں حرام ہوئی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ پہلی چیز کو لیں گے. اب مجھے بتائیے اسی بات چلے گی؟ کیا کہا جائے گا اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا، شریعت میں منع ہو گیا. اب حجت جو ہے یہ بعد والا عمل ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے جو منع کر دیا یا جس کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دے دیا یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جو اعلان نبوت سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ٹھیک ہے جناب۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ ان میں سجدہ تعظیمی کرنا جو جائز تھا نبی پاک علیہ السلام کی امت میں منع ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلی کو حجت بنانا ہے یا بعد والی کو حجت بنانا ہے؟ تو یقیناً بعد والی کو حجت بنانا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت کا شکریہ ادا کرتے، جزاک اللہ خیرہ کہتے کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا ایمان بچا لیا۔ ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف ایمان، تو ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے آگے جو ہے وہ من گھڑ سے دلائل جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، دلیلیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہ ہو، دین کی طرف توجہ نہ ہو، شوق ذوق نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو، اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہمارے جتنے بھی ہیں نعت خواں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے یہ بھی لوگ کہیں کہ جناب آپ چڑ کھا رہے ہیں، بھائی ہمیں چڑ مسئلے سے ہوتی ہے، حقیقت سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ایک بندہ مسئلے کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تکلیف اس سے ہوتی ہے، اور اس سے تکلیف ہونی چاہیے۔ نبیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو امتی ہو اس کو تکلیف ہونی چاہیے جہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر میرا دل چاہے گا میں کو نہیں جناب فلاں بندہ جو ہے وہ ایسے ہے، میرا دل چاہے میں کو نہیں فلاں بندہ تو یہ ایسے ہے۔ جہاں پر اسلام نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ ماننا پڑے گا، جہاں پر کوئی فضیلت نہیں ہے وہاں پر ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ہمیں جناب سوچ کر، سوجھ بوجھ کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ رابطہ کر کے کلام کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر کلام کو پڑھنا چاہیے، علماء کو چیک کروا کر کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو رہے، دار اسلام سے خارج تو نہیں ہو رہے، تاکہ ہمارے ایمان جو ہے وہ بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب کرے، حق کے ساتھ رکھے اور حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔